زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی میں نے پھر سنا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان دورے پہ پھر تشریف لے جا رہے ہیں، تو مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ کچھ کر کے جائیں گے یا بس اللہ کے آسرے سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ بھائی میں تو ابھی 3 روزہ سرکاری دورے پر جا رہا ہوں؟ اور شہباز صاحب کو سنگولرلی رسپانسبل قرار دے رہے ہیں جناب نصرت جاوید صاحب کہ اگر وہ یہ مانگ لیتے سمری تو اتنا سیاپا پڑتا ہی نہ. تو کسی نہ کسی جگہ تو آپ کی گوٹ پھنسی ہوئی ہے. آپ یہ کہنا خواجہ آصف صاحب کا کہ بڑے اعلیٰ اور زبردست تعلقات ہیں، کوئی تناؤ نہیں ہے تعلقات میں، تو یہ ہم پہلے بھی سنتے رہے تحریک انصاف کے دور میں سیم پیج پھر وہ پیج پھٹ گیا، پھر جڑنے کی کوشش ہوئی لیکن پھر وہ صفائی مطلب وہ کاپی پھٹ گئی. تو یہاں کیا کاپی پھٹی ہے، پیج پھٹا ہے یا سب کچھ انٹیکٹ ہے؟ سب انٹیکٹ ہے ایکسیپٹ فار عمران خان، کیونکہ اس کو کنٹروورشل بنایا تھا اور کوشش ہونے کا جو حکومت کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، اس میں اگر عمران خان جلسے جلوسوں میں اس تعیناتی کے حوالے سے بات نہ کرتے اور تھریٹننگ بات نہ کرتے، اور یہ بھی چونکہ نصرت جاوید صاحب نے ہسٹری بتائی تھی تو ہسٹری میں کبھی بھی اپوزیشن لیڈر نے اس ایشو کو تعیناتی کے ایشو کو آرمی چیف کے کبھی بھی ایشو نہیں بنایا تھا، اور یہ کہہ کے نہیں بنایا تھا کہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے جس کو نواز شریف چاہیں گے اپوائنٹ کرنا. اور آپ نے عثمان ڈار کا بھی کلپ بھی سنایا تھا، لیکن عمران خان یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو بنانا چاہیں گے جو ان کے عیبوں کو چھپائے اور جو عمران خان کو اندر بند کرے. تو انہوں نے کنٹروورشل تو بنا ہی دیا تھا. پھر ان کے ایک صدر صاحب بیٹھے ہوئے عارف الوی صاحب، وہ کنٹروورشل ہیں، اور ان کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اب سے کچھ دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی سمری آئے گی عارف الوی صاحب سائن کر دیں گے اگر اس میں عمران خان کی رضامندی ہو، وچ مینس کہ اگر عمران خان کی رضامندی نہیں ہوگی تو وہ نہیں کریں گے سائن. تو پھر کوشش تو حکومت ہوگی نا. حکومت اتنے بے خیالی میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے. تو یہ جو پرابلم نا، حکومت کاشیس ہونا وہ اور بات ہے سر کاشیس ہونا اور بات ہے، لیکن یہاں تو کاشیس ہونا کہ آپ کے پاس نام آ گئے ہوں، وزیر اعظم نے ایک چوائس کرنی ہو اور وزیر اعظم نے اپنی ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیجنی ہو. یہاں تو ابھی آپ اس معذرت کے ساتھ اس سیاپے میں ہیں، اس مسئلے میں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے لکھا ہے سمری آئی نہیں، آج آ جائے گی، کل آ جائے گی، نہ بھی آئی تو ہم کر دیں گے. ایک طرف شاہد خاقان بھائی صاحب کا کہنا کہ نہ آنا ہے بہت بڑا فیلئر ہے اور یہ آئین کے خلاف ورزی ہوگی. تو دیر از سم تھنگ ناٹ رائٹ بٹوین یو اینڈ جی ایچ کیو. صدر صاحب کا کام تو بعد کا ہے نا، یہاں تو آپ کا اور جی ایچ کیو کے بیچ پرابلم ہے. اوکے نہیں، ایک تو سمری جو ہے اور جو اس میں نام ہے، ان ناموں پر تو آپ بھی ابھی دکھا رہے تھے اپنے سٹارٹ میں جی، ان ناموں پر تو کسی کو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. 4 یا 5 جو نام ہے وہ تو سیرے موسٹ 4-5 نام ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے پاس جب آئے گی تو وہ کہیں گے اچھا یہ نام ہے. ان کو تو پتہ ہی ہے، ظاہر ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو پرائم منسٹر کو سب پتہ ہے. لیکن اس کا جو فارمل پروسیس ہے سمری کے آنے کا، اور شاہد خاقان عباسی نے صحیح کہا، کوئی غلط تو نہیں کہا کہ اگر سمری نہیں آئے گی تو غیر آئینی ہوگا. سمری تو بھیجنی ہے نا. 29th از دا کٹ آف ڈیٹ جب ان کو ٹرانسفر آف وہ بیٹن ہونا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تو سب کو پتا ہے. بٹ 29th کو جو آج سینئر موسٹ ہے اس وقت وہ نہیں ہوں گے سر. 29th کو جو ڈی ڈے ہے، جو ایکچوئل ڈیٹ ہے، جو موجودہ سینیورٹی لسٹ ہے اس میں تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب سر فہرست ہیں. لیکن اگر 29 کو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکنیکلی سر میرے آرگومنٹ کمپلیٹ ہونے دیجیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آن دا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کون سی سینیورٹی ہوگی. یہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. یا تو یہ ایشو ختم ہو جانا تھا کہ اب تک معاملہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن یہ معاملہ اب تک حل نہیں ہوا. یہ اگر آپ اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ سمری آ جائے گی اور بس شام کو آ جائے گی یا کل صبح آ جائے گی، تو پھر تو یہ ساری ڈیبیٹ ہوتی نہیں. عمران خان جو مرضی کہتے رہیں، آپ وہ کریں جو کہ آپ نے کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق. میرا خیال ہے کچھ چیزیں میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے فواد چودھری کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جہاں بچ کے نکلنا ہوتا ہے تو آپ ایسی چیزوں کے سوال پوچھتے ہیں جو سب ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے اس کو میں تو پاس آن ہی کروں گا اس سوال کو. اچھا چلیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہاں نہیں، وہ اس لیے کہ وہ ویل لیفٹ کرنا ضروری بھی تھا اور اجتماعی صحت کے لیے بھی بہت اچھا تھا.